معزز علماء کرام اور برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے الکوثر میں بطور خاص دو حکم ہمیں ارشاد فرمائے، اور یہ دو حکم نازل کرنے سے پہلے ایک بہت بڑی نعمت یاد دلائی۔ انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ مفسرین نے اس کے معنی 26 بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک معنی یہ ہے خیر کثیر کے، کہ ہم نے آپ کو بہت زیادہ خیر کثیر عطا فرمائی ہے، نعمت کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر فصلی لربک وانحر، پھر اللہ رب العزت نے اے پیغمبر علیہ السلام آپ نماز بھی پڑھیے اور آپ قربانی بھی کریں۔ اس کے بعد ان شانئک هو الابتر، کہ آپ کے دشمن، آپ کے مخالف ختم ہو جائیں گے، آپ کا تذکرہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ معزز علماء کرام، جس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، اور ان میں سے سب سے بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا، جب حضرت قاسم کا انتقال ہوا تو مشرکین جو آپ کے مخالف تھے، آپ کے دشمن تھے، اس پر بہت خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں اب تک کہ ایسا شخص کہ جس کی آگے نسل نہ چلے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان شانئک هو الابتر، اے پیغمبر ان شانئک هو الابتر، آپ نہیں ہیں بلکہ آپ کے مخالف، آپ کے دشمن ہیں، آپ کی نسل چلے گی اور آپ کے مخالف ختم ہو جائیں گے۔ ان کی نسل ختم ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ ان کی جسمانی اولاد ختم ہو جائے گی، بلکہ یہ معنی ہے کہ ان کی اولاد ہوگی، لیکن وہ کلمہ پڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد بن جائیں گی، روحانی اولاد کہلائیں گی۔ ابو جہل اس امت کا کتنا بڑا دشمن تھا، کہتے ہیں کہ فرعون سے بھی زیادہ بڑا دشمن تھا۔ اس لیے جب فرعون کا آخری وقت آیا اور ڈوبنے لگا تو کہتا تھا کہ میں اس رب پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ اللہ رب العزت نے ابو جہل کو اس امت کے عاجز آدمی سے قتل کرایا۔ جنگ بدر جب ہوئی تو حضرات صحابہ کرام کا مقصد لڑنا نہیں تھا، لیکن ابو جہل نے اس وقت میں کہا کہ نہیں، ہم مقابلہ کریں گے، ہم لڑیں گے۔ جب لڑائی شروع ہوئی، جنگ شروع ہوئی، تو 2 بچے معاذ اور معوذ کے ذریعے مارا گیا۔ ابو جہل جس وقت میں گھوڑے پر سوار تھا اور تو اس کو دیکھا تو ایک نے ان میں سے تلوار ماری پیر پر، جس کی وجہ سے وہ نیچے گر گیا۔ تو یہ بچے تھے، مار تو نہیں سکتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جنہوں نے ان کا کام تمام کیا۔ دوستو، یہ تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ عبداللہ ابن مسعود 6 نمبر کے صحابی تھے، ایمان لانے والوں میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور یہ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود مکہ میں ان کے اسلام لانے کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، جس طرح آپ دعوت کے لیے جاتے تھے، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بکریاں چرا رہے تھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بکری دو جو دودھ دیتی ہو۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ میرے آقا نے بکری کا دودھ دینے سے منع فرمایا ہے، بغیر اجازت کے میں بکری نہیں دے سکتا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ایک ایسی بکری دو جو دودھ نہ دیتی ہو۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے ایک ایسی بکری دی جو دودھ نہیں دیتی تھی، تو آپ علیہ السلام نے اپنا دست مبارک ان کی اس بکری کے تھن پر رکھا، ہاتھ رکھا، جیسے ہی تو دودھ اتر آیا۔ اور اللہ کا نبی کا یہ معجزہ دیکھ کر، یہ آپ کا معجزہ تھا، تو اس نے کلمہ پڑھ لیا اور ایمان کے اندر داخل ہو گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے دودھ کو خود بھی پیا، ابو بکر کو بھی پلایا اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بھی پلایا۔ تو صرف میں یہ بتلا رہا تھا کہ فرعون کیسا تھا اور ابو جہل کیسا تھا۔ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود ان کی چھاتی پر چڑھے اور ان کو قتل کرنے کے لیے ارادہ کیا، تو اس نے اس وقت میں کہا ابو جہل نے کہ اس چرواہے کو میرے اوپر سے اتارو، کسی چوہدری کو لاؤ، کسی بڑے کو لاؤ، تاکہ جب جو قتل کر دیا جائے تو کہا جائے کہ فلاں چوہدری نے میرا اوپر قابو پایا تھا اور اس نے میرا قتل کیا تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس پر پورا مکمل طور پر قابو پا لیا۔ تو ابو جہل نے کہا کہ میری گردن اوپر سے نہ کاٹو، نیچے سے کاٹو تاکہ اونچی گردن نظر آئے۔ اور کاٹنے کے بعد بھی جب یہ لگا کہ اب میرا آخری وقت ہے تو العیاذ باللہ اس وقت میں بھی اس نے کہا تھا کہ جاؤ محمد کو کہہ دو کہ جتنی نفرت مجھے پہلے تھی اب اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس طرح وہ جہنم کا ایندھن بن گیا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اولاد تو ان کی چلی، لیکن وہ کلمہ پڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد بن گئی۔ ابو جہل آپ کا دشمن تھا، لیکن ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کی غلامی کر رہا کہ جس وقت میں مکہ فتح ہوا تو وہ مکہ کو چھوڑ کر بھاگنے لگا، کیونکہ اس کو اپنے باپ کے کرتوت یاد تھے۔ تو کسی نے کہا کہ چھوڑنے سے مکہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ آپ کلمہ پڑھ لو۔ تو اس وقت میں اس نے کہا تھا اکرمہ نے، کیا مجھے بھی حضور معاف کر دیں گے؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی رحمت للعالمین ہے، وہ معاف کرنے والے ہیں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے کلمہ پڑھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں، آپ کے تابع داری میں، اور صحابہ کرام کے الفاظ سے اور ان کو لقب دیا گیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو یہ جو آیت کریمہ سورت تلاوت کی گئی تھی تو فرمایا کہ جب ہم نے آپ کو انا اعطینا کل کوثر کے حوض کوثر دیا ہے، ہم نے آپ کو امت دی ہے، ہم نے آپ کو خیر کثیر دی ہے، جب ہم نے آپ کو اتنی نعمت دی ہے تو آپ شکر ادا کرے۔ نعمت کا شکر کیا ہے کہ نماز پڑھے اور قربانی بھی کرے۔ اور اگلی بشارت سن لیجئے، ان شانیک هو الابتر، کہ آپ کا نام رہے گا اور آپ کے مخالف کا نام، آپ کے دشمن کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ دوستو، جب اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرماتے ہیں تو اس نعمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو تکبر کے طریقے سے ہم اس کو استعمال کریں، بلکہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی نعمت کو عطا فرمائے تو نعمت کا ملنے کا مطلب
یہ نہیں ہے کہ آدمی اکڑے یا آدمی تکبر کرے یا فخر کرے، بلکہ نعمت ملنے کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی شکر کرے، اور شکر صرف زبان سے نہ کرے بلکہ اپنے عمل سے کرے۔ اور عملی شکر یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائے، عاجزی کے ساتھ نماز پڑھے۔ جو نمبر 2، جو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اس مال کی وجہ سے ظلم نہ کرے، اس مال کی وجہ سے گناہ نہ کرے، اس مال کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ نہ کرے بلکہ اس مال کو خدا کے راستے میں لگا دے۔ یہ شکر ہے۔ نبی علیہ السلام